بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم صدق اللہ العظیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تمہیں قرآن پاک کی ایک آیت روزانہ مل جائے تو یہ تمہارے لیے زیادہ نفع کا سودا ہے بالمقابل یہ کہ تم بازار جاؤ اور تمہیں سرخ 70 اونٹ کو یوں ہی مفت میں دے کر چلا جائے، لاکھوں اربوں کھربوں روپے تمہیں کوئی مفت میں دے کر چلا جائے تو تمہارے لیے کوئی نفع کا سودا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں زندگی کے مقصد میں شامل نہیں ہیں، اور تمہارے رب کی کتاب کی ایک آیت تمہیں نصیب ہو جائے یہ زیادہ نفع کا سودا ہے۔ لیکن کون یہ نفع کمانا چاہتا ہے؟ سب لوگ نقد کمانا چاہتے ہیں، نقد کمانے والوں کی بھیڑ زیادہ ہے، ادھار پر بھروسہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور وہ بھی ادھار حالانکہ وہ بھی ادھار نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں ادھار لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا ہے، لیکن دنیا کے ادھار میں شکوک اور شبہات ہو سکتے ہیں، اللہ کے یہاں شکوک اور شبہات نہیں ہو سکتے۔ جس چیز سے اس نے ڈرایا وہ ہو کر رہے گی، جس چیز کا اس نے وعدہ کیا وہ مل کے رہے گی، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانوں کے سامنے زندگی کی حقیقت کو کھولتی ہے۔ دراصل شیطان کے یہ کام ہے، کوئی انسانوں کے اس کے قریب نہیں آنے دینا چاہتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کتاب سنائی ہے لوگوں کو تو سب سے زیادہ کوشش یہی کی گئی کہ لوگ قرآن سنیں ہی نہ، اس لیے کہ جو سنے گا اس کے سامنے تو حقیقت کھلے گی۔ کوشش یہ کی گئی کہ کسی طریقے سے قوم اس کے قریب ہی نہ آئے، اور یہی کوشش شیطان کی ہر زمانے میں رہتی۔ اور یہ میں مضمون بار بار دہراتا ہوں اکثر کچھ دن کے بعد، اسی لیے دہراتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے یہاں کا حال کیا ہے۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، اور معلوم ہونے کے باوجود بھی ہمارے جو اپنے ساتھی ہیں جو مطلب مضبوطی کے ساتھ دین کی فکر رکھتے بھی ہیں، لیکن ان کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کم سے کم اپنے مشغول زندگی، کیا ہے مشغول، ان کے کہنے کے مطابق مشغول زندگی میں سے اللہ کی کتاب کے لیے بھی 10 منٹ نکالیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نفع کا سودا ہے، باوجود اس کے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتی۔ زندگیاں گزر گئی ہیں، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، زندگیاں گزر گئی ہیں، سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں آتا، کیا عذر ہے اللہ کے سامنے؟ اگر 10 منٹ انسان عقل کے ناخن لے کر سوچے اس بات پر، خود کو جواب دینے کے لائق نہیں ہے انسان، کن وجوہات کی وجہ سے میں خود اور میری نسل کی نسل اس قرآن سے دور ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ہیں جو بیکار کی باتوں کو خریدتے ہیں، یعنی ایسے آلات لہو لعب، ایسے انٹرٹینمنٹ کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے دور کرو، وہی کام اختیار کرتے، خود وہی جا کر اختیار کرتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ کہتے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا، اس قرآن، یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کا مشن ہے۔ والغوا فیہ، اور شور شرابہ مچاؤ، قرآن سننے والی مجلسوں سے دور رہو۔
لعلکم تغلبون، اگر ایسا کرو گے یعنی قرآن سے دور رہو گے تو جیت کے رہو گے، ہارو گے نہیں۔ اور ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایسی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لمبا عرصہ گزرا ہمارے اس خطے پر، ایک لمبا عرصہ، واللہ عالم اسباب کیا ہیں، دیر کے بعد آنے والا نہیں پرانے اسباب کو زیادہ پہچانتا، البتہ کوشش ضرور ہونی چاہیے تھی اور ہوتی بھی رہی ہوگی، واللہ عالم کیا اسباب رہے، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ عرصہ گزر گیا، اس فضا کے اندر قرآن کی آوازیں نہیں آئی، عرصہ گزر گیا، اس فضا کے اندر حدیث کی آوازیں نہیں آئی، اس کی نحوست آج بھی اس فضا کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جہاں اللہ کی کتاب کی برکتیں فضا میں نہیں ہوں گی، وہاں نہ رزق میں برکت ہوگی، نہ عمروں میں برکت ہوگی، نہ کاروبار میں برکت ہوگی۔ جو حالات شہر کے بتاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا بس ڈوبنے ہی والی ہے۔ ظلم و ستم کو دیکھ لو، آپ رشوت خوری کو دیکھ لو، کرپشن کو دیکھ لو، آپ نارمل مارکیٹ کے ریٹ اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ایسے ایسے اللہ کے عذاب آئے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو اس کا احساس نہیں ہے۔ سود میں ڈوبتی جا رہی ہے دنیا، کہتے ہیں کہ کاروبار بڑے ہو رہے، ترقی ہو رہی ہے، ڈوبتی جا رہی ہے سود میں، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں۔ وہ سب کیا ہے؟ قرآن سے متعلق جو دوری اختیار کی گئی ہے اسی کی نحوست ہے، ورنہ قرآن تو ایسا ہے جہاں آتا ہے وہاں برکتیں لے کر آتا ہے۔ ادارے جہاں بنتے ہیں، مسجدیں جہاں بنتی ہیں وہاں برکتیں آتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جہاں مدارس بنتے ہیں، جہاں مساجد بنتی ہیں، جہاں ایسی مجلسیں آباد ہوتی ہیں، وہاں اللہ نارمل زندگی کے اندر بھی برکتیں اتارتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مفسرین کرام نے بہت ساری آیت کی روشنی میں اس کو لکھا ہے۔ خیر، یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا تاکہ ہمیں ان مجلسوں کی اہمیت کا احساس رہے۔ آیت نمبر 7 سے ہم نے جو مضمون شروع کیا تھا وہ یہ کہ دنیا ایسے لوگوں کے پیچھے اصل میں چل پڑتی ہے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتی، ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتی ہے جو لوگ اس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں اور صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ جھوٹی قسمیں کھانے والے، یعنی سچ کو سچ کی شکل میں ایسا پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سچ یہی ہے۔ جھوٹ کو سچ کی شکل میں اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ سچ ہے اور جو سچ ہے وہ جھوٹ ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں اور کیوں اس انداز سے بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مہین، اس لیے کہ فطرت کے اعتبار سے ذلیل ہیں، فطرت کے اعتبار سے گھٹیا ہیں، اور گھٹیا انسان کو اپنی بات کو منوانے کے لیے ایمفسائز کرنا پڑتا ہے، تاکید کرنی پڑتی ہے، تو پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ آج کل کی تجارتوں کا یہی حال ہے۔ سب سے بڑا سیلس مین کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ سیلری لینے مارکیٹ کے اندر، بزنس کے اندر سب سے زیادہ سیلری جو ہے سیلس مین کی کیوں ہوتی ہے؟ مطلب جو جتنا اچھا سیلس مین ہے اس کی اتنی اچھی سیلری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ہی زیادہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور سب سے اچھا سیلس مین وہی ہے جو سب سے اچھا جھوٹ بول سکے۔ جو جتنا بڑا جھوٹ بول سکے گا، جو جتنا اچھا صفائی کے ساتھ جھوٹ بول سکے گا، اتنا ہی اچھا سیلس مین بنے گا۔ اسی کو کہتے ہیں حلاف مہین، فطرت کے اعتبار سے ذلیل ہے، بات کرنے کے اعتبار سے گھٹیا ہے، تو اس کو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ وہ کاروبار جو اللہ نے حلال جس کی شکل اختیار کرنے کو کہا، مطلب اس کی حلال شکل ممکن ہو سکتی ہے، لیکن انسان اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس کو بے برکت اور اپنے جھوٹ کی وجہ سے حرام قرار دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ایک اور صفت ایسے لوگوں کی جن کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، جن کی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور ان صفتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ حمازن، عیب لگاتا ہے، دوسروں کی زندگی میں عیب تلاش کرتا ہے، اور آپ نے سنا مشاء بنمیم، چغلیاں کرتا ہے، لوگوں کو لڑاتا پھرتا ہے، فرقوں کے فرقے بانٹتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعتوں کی جماعتیں بانٹتا ہے، انسانوں کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے بجائے اختلاف کو پیدا کرتا ہے، اور اس اختلاف کی بنیادیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ وہ ریلیجس جو ہے بیک گراؤنڈ سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے ذاتیات اور خاندانوں کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں، اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ مشاء بنمیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی بات جا کے صرف نقل کر دی تو ہاں بس یہی چغلی ہے۔ لوگوں کو آپس میں لڑانا یہ اس آیت کا مقصد ہے۔ اور آج دنیا کی کفر کی بڑی بڑی قومیں یہ تیر کھیل رہی ہیں، یہ نشانہ لگا رہی ہیں اس امت کے اوپر۔ امت کے اندر سے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے جو امت کو جو ہے قبیلوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اپنے آپ کے اپنے سوچنے کے نظریے کی بنیاد پر امت کے ٹکڑے ٹکڑے کریں۔ جتنے ٹکڑے ہوں گے اتنے ان کی خوشی کا سامان ہوگا،
جتنے ٹکڑے ہوں گے اتنے ان کے لیے جو ہے کامیابی کا سامان ہوگا۔ مشاء بنمیم، یہ لوگوں کو آپس میں لڑانے والے، خاندانوں کی بنیاد پر اور اپنے نظریے کی بنیاد پر، اپنی زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے اور قومیت کی بنیاد پر۔ فرمایا یہ تو پرانا کھیل ہے، کفر کا پرانا کھیل ہے، اور بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس کی شکلیں صرف بدلتی رہتی ہیں۔ یہ بھی مشاء بنمیم کا مطلب ہے۔ اس کے بعد مناع للخیر، یہ آیت ہم پڑھیں گے آج، آیت نمبر 12۔ مناع للخیر، مناع، منع یمنع، یہ عربی کا لفظ ہے منع، اس کا مطلب منع کرنا، روکنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مناع مطلب بہت زیادہ روکنے والا، مناع بہت زیادہ روکنے والا، للخیر خیر کے کاموں کو، مطلب ایک تو ہوتا ہے خیر کے کاموں کو روکنے والا، ایک ہے بار بار رکاوٹ بننے والا۔ فرمایا کچھ فطرت کے ایسے گندے ہوتے ہیں جو دنیا کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر خیر کا کوئی بھی کام پسند نہیں کرتے۔ جو بھی کوئی خیر کا کام ہو رہا ہوگا اس کے اندر کھود کھرید کریں گے، اس کے اندر ایسی باتوں کو ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ لوگ اس خیر کے کام پر چل ہی نہ سکیں۔ اور آج وہ لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر، اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر امانت داری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ان کے آس پاس آ جاتے ہیں کہ اگر وہ امانت داری کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دینا بھی چاہیں تو وہ نہ دے سکیں، یا تو ان کو اپنی کوئی ایسی قربانی دینی پڑتی ہے جو ان کی قوت برداشت سے باہر ہوتی ہے، یا پھر ان کے ساتھ ان کو لڑنا پڑتا ہے۔ لیکن ایسے چہرے آس پاس ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر نظر آتے ہیں، اور اپنے ایمان والوں میں سے بھی اللہ معاف کرے، ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو خیر کا کام، جو امانت داری کا کام اس شعبے کے اندر کرنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ سیدھا ان کا مطلب یہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر امانت داری آئے گی تو بے ایمانی کی دکان ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد مکر و فریب کی دکان جو ہے ختم ہو جائے گی، اور وہ ان کو چلانی ہے، جھوٹ کی دکان ان کو چلانی ہے، حرام کی دکان ان کو چلانی ہے، لہٰذا وہ کیا بن جاتے ہیں؟ مناع للخیر، خیر کے کاموں کو روکنے والے۔ تو ہر وہ انسان جو خیر کے کاموں میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ خود تو خطرے میں ہے ہی، وہ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی عقل مند کو کوئی بھی قربانی دینی پڑے، لیکن مناع للخیر، خیر کے کاموں کے ساتھ رکاوٹ بننے والوں کا پارٹ نہیں بننا چاہیے۔ کھڑا ہو جائے، اللہ اس کی مدد کرے گا انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ اور خاص کر وہ کام جہاں دین کے کام ہو رہے ہوں، جہاں دین کی بنیاد پر کوئی کام ہو رہا ہو، اگر وہاں کوئی رکاوٹ بنے گا اس کے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے، اس کے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ اور بڑے لوگوں نے اپنا نقصان اٹھایا، یا تو دین کا علم ہو، کسی چیز کو واقعی طور پر دلیل کی بنیاد پر دین سمجھتا ہو، اور پھر اپنی وجہ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو وہ قابل اعتبار ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کو دین کا پتہ ہی نہیں، جس کو دین کی بنیادوں کا پتہ نہیں، جس کو مسائل کا پتہ نہیں، جس کو قرآن اور احادیث کی علم کی روشنی نہیں، وہ دین کے معاملات میں جب رکاوٹ بنتا ہے، اور آج ایسا ہوتا ہے، جب رکاوٹ بنتا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان کب ضائع ہو گیا۔ قرآن پاک میں آیت ہے، سورہ محمد کی پہلی آیت، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال بھی برباد کر دی، اللہ ان کے نیک اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ اور دوسری جگہ، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے، ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ لوگ عبادت نہ کر سکیں۔ وسعی فی خرابہا، اور مسجدوں کو اجاڑنے میں کوششیں کرتا ہے کہ مسجدیں اجڑی رہیں، اور ایسا ہوتا ہے وہ کام جن کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ان کی وجہ سے مسلمان بے نمازی بن رہے ہیں، یہ بھی مسجدوں کو غیر آباد کرنے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جو اس مضمون کو کھولتی ہیں کہ انسان کو کبھی کار خیر میں خود حصہ لینا چاہیے، لیکن اگر خود حصہ نہ لے رہا ہو تو کم سے کم دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ایک بات اور، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر مومن ہونے کے باوجود بھی دوسروں کے لیے اس دین میں آنے کے لیے رکاوٹ بنے رہتے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، وہ لوگ جو اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر، اپنی لائف سٹائل کی بنیاد پر غیر ایمان والوں کے اس ایمان میں آنے سے رکنے کا سبب بنے ہوئے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں تو مومن
اور ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ وہ ان کے اخلاق سے، ان کے دینداری سے متاثر ہو کر اس دین کے اندر آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں کی جو امیج ان کے سامنے پیش کی ہوئی ہے، وہ غیر ایمان والا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو کبھی اس دین میں نہ آؤں، میں تو کبھی اس دین میں نہ آؤں، اس لیے کہ اس میں اور میرے میں کیا فرق ہے، یہ تو میرے سے بھی اوپر ہے۔ وہ پھر شرک کی بات ہو، یا پھر ظلم و زیادتی کی بات ہو، یا پھر کرپشن کی بات ہو، یا پھر وہ ایسے ہی غیر اخلاقی چیزوں کی بات ہو، غیر امانت داری کی بات ہو، معاملات کے اندر کمزوری کی بات ہو، یہ سب چیزیں جب غیر ایمان والا دیکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دین میں اور میرے دین میں کیا فرق ہے، بہت ساری چیزیں تو جو میرے اندر اچھی ہیں وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونے کے باوجود بھی اس کے خیر کے راستے میں آنے کا سبب، خیر کے راستے میں آنے سے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اور بہت دنیا ہے ایسی جو منتظر ہے کہ نہیں اچھا تو ہے، اسلام تو اچھا ہے لیکن مسلمان اچھا نہیں ہے، اسلام تو بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ اسلام اب صرف کتابوں میں نظر آتا ہے، وہ پریکٹیکل لائف کے اندر نظر نہیں آتا، تو کہیں نہ کہیں انسان اس میں بھی دین کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ مناع للخیر، یہاں تو اس آدمی کی بات چل رہی ہے ولید بن مغیرہ کی، جو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خیر کا کام نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، وہ ہر کام میں رکاوٹ بنتا تھا، دعوت میں رکاوٹ بنتا تھا، قرآن پاک کو ایمان والوں تک پہنچانے میں رکاوٹ بنتا تھا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی جو آیتیں ہوتی ہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا شان نزول جب یہ اترتی ہے تو اگرچہ کسی اسپیسیفکلی کسی ایک آدمی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر مفہوم عام ہوتا ہے پوری انسانیت کے لیے، لہٰذا وہ صفت جس انسان کے اندر پائی جائے گی قرآن پاک کا وہی مخاطب ہوگا۔ معتدن، ایک اور صفت، حد سے آگے بڑھ جائے، یعنی وہ لوگ جو گناہ گاری میں، جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور حد سے آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ جنہیں پھر گناہ کا احساس ختم ہو جائے، وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں اور علی الاعلان گناہ کرتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو کھلم کھلا بے پردہ بھیجتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو کھلم کھلا بے حیائی میں دیکھتے ہیں، ان کے نکاح کا انتظام نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اپنی اولادوں کو کھلم کھلا غلط چیزوں میں لگے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ان کی تربیت کی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس جرم کا حصہ ہے، وہ جرم کا حصہ ہے، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ معتدن، حد سے آگے جب انسان بڑھ جاتا ہے پھر اس کو گناہ ہی نہیں دکھتا، معتدن حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسیمن، اور بہت گناہ گار ہیں، اسیمن بہت گناہ گار ہیں، ایسے لوگوں کو فالو مت کرو جو گناہ کرتے کرتے حد سے آگے بڑھ جائیں، کثرت سے گناہ کریں، صبح سے شام تک زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی، صبح اٹھتا ہے تو جب شام کو سوتا ہے تو میوزک سنتے سنتے، صبح اٹھتا ہے تو میوزک سنتے سنتے، دن بھر جو ہے غیر محرموں کے ساتھ، دن بھر مارکیٹوں میں بے ایمانیاں، دن بھر اپنے کاموں میں اس طریقے سے لگا ہوا کہ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتا ہے خود اس کو بھی شمار میں نہیں آ سکتے، خود وہ بھی نہیں گن سکتا، اتنے گناہ کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر نیکیوں کی بات کریں تو تلاش کرنے میں کوئی ایک بھی نہیں ملتی، تسبیحات کی بات کریں، استغفر اللہ کی بات کریں تو ایک بھی نہیں ملتی، نماز کی بات کریں تو 5 میں سے ایک بھی نہیں ملتی۔ فرمایا اسیمن، بہت زیادہ گناہ گار ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہے، نیکیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، تو گناہ گاروں کے سائے میں مت رہو، گناہ گاروں کی صحبت میں مت رہو، اس لیے کہ ان صفات والے کی صحبت میں کوئی رہے گا تو اس کے اندر بھی یہ سب صفات آئیں گی۔ اس کے بعد 2 صفتیں اور، عتل کا مطلب ہے بالکل ترش مزاج، سخت مزاج، ضدی، ہٹ درم، جو نیکی کے راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتا، سخت مزاج، بد اخلاق، بد کردار۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنمی کون کون ہیں؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ بتائیے کون کون ہے جہنمی؟ تو آپ نے فرمایا کل عتل، ہر بد اخلاق انسان، جواز، بخیل انسان، مستکبر، تکبر کرنے والا انسان، یہ 3 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، بد اخلاق، بد کردار، سخت زبان کا استعمال کرنے والا، بخل کرنے والا اور تکبر کرنے والا، فرمایا یہ 3 تو پکے جہنمی ہیں۔ اور فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنت والے نہ بتاؤں کہ کون کون سے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ بتائیے تاکہ ہم بھی ان میں سے بن جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کل ضعیف، ہر وہ انسان جو کمزور ہے، جو کمزور ہے لیکن نیک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن ہے کمزور، معاشرے میں اس کو کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ضعیف او متضعف، یا خود تو کمزور نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو کمزور بنا دیا ہے، حالات نے اسے گرا دیا ہے،
حالات اس کے اوپر ایسے ہیں کہ وہ اٹھنا بھی چاہتا ہے تو لوگ اٹھنے نہیں دیتے، مظلوم ہے یا حالات کا مارا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق اس نے توڑا نہیں، ضعیف او متضعف، اور لیکن ہے کیسا؟ فرمایا راتوں کا تعلق اس کا اللہ کے ساتھ کیسا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ فرمایا وہ ایسا ہے دیکھنے میں اس کا کوئی بڑا قد نہیں ہے، کوئی بڑی قیمت نہیں ہے دنیا والوں کے نزدیک، لیکن اللہ کے ساتھ راتوں کا اس کا تعلق، رونے کا اس کا تعلق، دینداری کا اس کا تعلق ایسا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، بڑی بات ہے، لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ دے کچھ کہ ایسا ہونا چاہیے، لابرہ، اللہ کائنات کے نظام کو بدل دے گا اس کی قسم کو پورا کرنے کے لیے، اور ایسے لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پر قسم کھا لے، لابرہ، اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے، چاہے اس کے لیے کائنات کا نظام کیوں نہ تبدیل کرنا پڑے، اللہ کرے گا ایسا، لو اقسم علی اللہ، یہ اس کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے۔ تو فرمایا یہ عتل سے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی، تو انسان کو بد اخلاق، ترش مزاج، سخت لہجے والا نہیں ہونا چاہیے۔ آخری صفت بعد ذالک زنیم، یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمایا، اور اس سب کے بعد یہ جو صفتیں تھیں یہ تو ہیں ہی اس کے اندر، لیکن ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بد اصل ہے، بد ذات ہے، اس کا نسب بھی مشکوک ہے، اس کا نسب بھی مشکوک ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ وہ کمنٹس تھے جو رب ذوالجلال نے ایک انسان کے بارے میں کہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ایک طریقہ چلتا تھا کہ شاعر کسی کے بارے میں، کسی بادشاہ کے بارے میں بھی، شاعروں کی زبان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، تو اس زمانے میں شاعر کسی کے بارے میں بھی ہجو، اس کو ہجو کہتے تھے، بےعزتی کے اشعار کہہ دیتے تھے، پورے پورے قصیدے، اور وہ مشہور ہو جاتے تھے، وہ بندہ بدنام ہو جاتا تھا۔ لیکن اس انسان کی ذلت کا کیا عالم ہوگا جس کی ہجو خود رب ذوالجلال کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ ان صفات کے لوگ دنیا کے اندر ہمیشہ پائے جاتے رہیں گے۔ آج ایک بڑی نسل یورپ کی جو ان صفات سے متصف ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑا سویلائز سمجھتے ہوں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہوں، لیکن ایک ایک صفت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، ایک ایک صفت ایمان بھی نہیں ہے، لیکن یہ صفتیں ساری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، اور میں نے تھوڑے تھوڑے اشارے بھی ان صفات کے درمیان کیے تھے، لیکن اس کے بعد جو یہ بات ہے یہ بھی فٹ ہوتی ہے وہاں پر، یہ بھی فٹ ہوتی ہے۔ کیسے؟ بد کردار، بد ذات، بے نسب کے ایک بڑی تعداد پورے یورپ میں ایسی پڑی ہوئی ہے، دنیا کی تحقیقات بتاتی ہیں، ریسرچ کرنے والوں کی ریسرچ بتاتی ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں۔ بعد دیکھو قرآن پاک ہر حالت پر کیسے فٹ ہوتا ہے۔ بعد ذالک زنیم، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ولد الزنا ہے، جو جن کی ذات کا اصل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کی فوجوں کے بڑے بڑے حصے ان جیسے لوگوں پر مشتمل ہیں، تو ان سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، بس 2 آیتیں اس کے بعد مضمون بدل جائے گا۔ ان کان ذا مال و بنین، فرمایا یہ اتنا ضدی کیوں ہوا؟ یہ انسان جن کے اندر یہ صفتیں ہیں، یہ اتنا ضدی اور ہٹ درم اور اللہ کا نافرمان کیسے بنا؟ فرمایا اس لیے بنا کہ اس کو اللہ نے 2 چیزیں دے دی تھی۔ کیا؟ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں، اور انہی دونوں کی وجہ سے لوگ اللہ کے نافرمان بنتے ہیں۔ کیا؟ ذا مال، یہ مال والا تھا، اللہ نے اس کو مال دے دیا، و بنین، اور اس کو اولاد دے دی۔ تو مال اور اولاد کے نشے میں یہ رب کو بھول گیا، ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا اس بنیاد پر کہ ان کے پاس مال ہے، یہ دوسرا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا۔ تم کہو کہ ٹھیک ہے لوگ تو بہت برے ہیں، لیکن جی بڑے پیسے والا آدمی ہے اور بڑی جو ہے حسب و نسب والا آدمی ہے، بڑے عہدے والا آدمی ہے، کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا۔ فرمایا کسی کو فالو کرنے کی بنیاد ہرگز یہ نہیں بنانا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ بڑا آدمی ہے۔ ان کا ذا مال، کہ وہ مال والا ہے، و بنین، اور اولاد والا ہے، ہرگز اس بنیاد پر کسی کے ساتھ دوستی نہیں لگانا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اس کا جرم یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال، وہ یہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ قرآن یہ تو بس ایسے جی لوگ سناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جو اس کے بارے میں سزا بیان فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، جو ان صفات کا مالک ہوگا یا پھر ان کے اوپر چلے گا اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا، فرمایا کل کیا سزا دیں گے تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اصل میں اس انسان کی ناک بڑی ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتا ہے، اور اس کی اس ناک کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے اس ناک کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی ناک کا تذکرہ کیا، اور ناک نہیں کہا اس کو، اللہ نے کہا سونڈ۔ کیا کہا اس کو؟
اس کو کہا ایسے لوگوں کی ناک نہیں ہوتی، ناک تو عزت داروں کی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک ان کی ناک کو عزت کی ناک نہیں ہے۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے سنسمہ، ہم نشان لگائیں گے، سٹیمپ لگائیں گے، علی الخرطوم، ان کی سونڈ پر، اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اس کا تھوتنی پر۔ خرطوم کہتے ہیں اصل میں ہاتھی کی سونڈ کو یا خنزیر کی ناک کو، یہ خرطوم کا معنی ہے، ہاتھی کی سونڈ یا خنزیر کی سونڈ۔ اللہ نے اس انسان کی ناک کو کہتے ہیں عربی کے اندر انفن ناک، لیکن انفن کا استعمال نہیں کیا یہاں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی ناک نہیں ہے جن کو دیکھ کے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی تو سونڈ ہے، اور اس سونڈ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ ان قریب سنسمہ، ہم نشان لگائیں گے، امپرنٹ، سنسمہ، ہم ایک نشان لگائیں گے ان کی ناک کے اوپر، ان کی سونڈ کے اوپر، جو جس سونڈ کی بنیاد پر یہ بڑے بنے پھرتے ہیں یا لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے تب پتہ چلے گا کہ ان کی عزت اور حیثیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسے لوگوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک صحبت نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔